بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. ہم ڈسکس کریں گے نوائز اینڈ انوائرمنٹ کے کویشچن اینڈ آنسرس کو، اور یہ یونٹ 11 ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے کویشچنس ہم سے پوچھے جا رہے ہیں. تو دیکھیے، وٹ از نارمل فنکشننگ اینڈ ہاؤ از اٹ ڈسرپٹڈ. ویل ایکچولی دا لائف وچ از فری فرام disruption is normal life, and it's a normal functioning of the life, right? And the second question is that analyze paragraphs for topic sentence, supporting sentence and concluding sentence. Well, topic sentence, noise and the environment, you can go for once again listening the lecture and then to find out where actually the topic sentence lies, and then how the material are supporting this topic, and then which lines are actually the concluding lines of this topic. So in this way you can draw conclusions 3 steps. ٹھیک ہے، پہلے اسٹیپ میں آپ کو بتانا ہوگا کہ ٹاپک کیا ہے اور اس ٹاپک کو سپورٹنگ مٹیریل آپ کس طرح سے دیں گے، کس طرح انپٹ کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا کنکلوژن کیا ہوگا. تو ہم پڑھ چکے ہیں کنکلوژن کو بھی لاسٹ پیراگراف میں، سپورٹنگ سینٹنس بھی پڑھے ہیں، ٹاپک بھی آپ کو پتہ ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈز ٹیکنالوجی انکریز نوائز پولوشن، وٹ آر ٹیکنالوجی بیسڈ ایریٹینٹس. تو آپ نے دیکھا کہ جو ٹیکنالوجیکل گروتھ ہے اٹس ریئلی کریٹنگ نوائز پولوشن. دا ٹیکنالوجیز لائک ٹیلیویژن، موبائل فونس، جنریٹرس، رائٹ، لاؤڈ اسپیکرس، اوکے، اینڈ دین دا میوزک سسٹمس، اینڈ دیر آر سو مینی ادر فارمس ایز ویل. یہ سارے کے سارے کیا کریں، they all are actually causing noise pollution. ٹھیک ہے، and they are actually the gift of what? Technology. What harmful effect noise pollution is causing on human health? Well, the noise pollution is causing severe effects on human health, like aggression, hypertension, stress, insomnia, restlessness, and so many other things. اور یہ بھی ہم نے پڑھا، یہ تمام ورڈز جو میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ، یہ سارے ورڈز بھی ہم نے پڑھے ہیں ٹیکسٹ کے اندر. تو یہ ساری کی ساری وجوہات بن رہی ہیں انسان کے اوپر. ہیئرنگ پرابلمز ایز ویل، تو یہ سب وجوہات بن رہے ہیں انسان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ سب یہ لکھ سکیں گے اس میں آنسر کے طور پر. اینڈ دین ہاؤ ڈو یو ڈیفائن نوائز پولوشن. تو پہلے پیراگراف میں ہم نے ڈیفائن کیا کہ نوائز پولوشن کیا ہے، کس طرح سے ہے. اینڈ ہاؤ از ٹرانسپورٹ اے سورس آف نوائز پولوشن. تو ہم نے کہا جس طرح سے ہمارے ان ایون ٹریفک ہے، ٹھیک ہے نا، جو رش ہے، اور اس کے علاوہ جو ہارن ہے، پھر پاپنگ ہارنس ہیں، جو پریشر ہارنس ہیں، یہ سارے کے سارے جو ٹریفک کی وجہ سے کاز ہو رہے ہیں اور غیر ضروری طور پر لوگ بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارا جو ایکسیسو ٹریفک، ایکسیسو ہماری جو آبادیوں کی جو گروتھ ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے ٹریفک کی گروتھ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور وہ گروتھ صرف نہ صرف ہارن کی، انجن کے شور کے طور پر بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی کہا کہ جو پہلے جب آبادی کم تھی تو دور تھی، سڑکوں سے گھر دور تھے، ریلوے ٹریک سے گھر دور تھے، یعنی لوگ دور رہتے تھے، اور ان چیزوں کو شہروں سے ذرا ہٹ کے بنایا تھا، یا شہر کے اندر آتے تو بھی اتنا ٹریفک نہیں تھا. اب جب آبادی کا سلسلہ ناؤ اٹ ایرپٹ لائک مشرومس. سو پھر کیا ہوا جی، وہ کالونیز بن گئی، ٹھیک ہے کہ نہیں، سوسائٹیز بن گئی، ہاؤسنگ، اور ان سب کی وجہ سے کیا ہو گیا، لوگ قریب تر ہوتے چلے گئے ان ٹریکس کے قریب. تو ان ٹریک سے قریب ہو گئے، تو اب کیا ہو گیا کہ وہ نوائز پولوشن جو ہے وہ ان کے ڈور سٹیپ پہ ہی آ گئی، گھر کے اندر آ گئی ہے. تو اس طرح سے نوائز پولوشن جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے ٹرانسپورٹ کی وجہ سے. ہاؤ از کنسٹرکشن ورک کازنگ نوائز پولوشن یا ٹرانسپورٹ. کنسٹرکشن ورک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ظاہری بات ہے کتنے قسم کی مشینز وہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں، 100 قسم کے وہاں پہ وہیکلز استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ سارے کا سارا جو ہے جو پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے نا، یہ سب کاز ہو رہے ہوتے ہیں یہ نوائز پولوشن کے کنسٹرکشن سائٹ کی وجہ سے. تو وہ اپنے اطراف میں جتنے بھی آبادی ہیں، لوگ ہیں، ان کو تو ان جنرل متاثر کر ہی رہے ہوتے ہیں، اور ان پرٹیکولر اور اسپیسیفک جو وہاں پہ کام کرنے والے تمام کے تمام لوگ ہیں، ان کے ہیلتھ پہ بھی، ان کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی، ان کے ہیئرنگ ہیلتھ پہ بھی، تمام تر چیزوں کے اوپر ان کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ ہاؤ از یوز آف ٹیکنالوجی کازنگ، ٹولڈ یو دس تھنگ. ٹیکنالوجی کے اوپر ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو جدید ٹیکنالوجیز ہیں، اور ہم اس کو آج کہہ سکتے ہیں ہمارے فونس ہیں، ہمارے گاڑیاں ہیں، ہمارے جو جنریٹرز ہیں، ہمارے لیے جو وہیکلس ہیں،
اچھا ہماری جو ہمارے پاس جو ساؤنڈ سسٹم ہے، ہمارے ٹیلی ویژنز ہیں، یہ تمام کے تمام ایسے سورس ہیں ٹیکنالوجی کے جو گفٹ ہے ہمارے لیے، یہ سارے کا سارا کاز ہو رہا ہے نوائز پولوشن کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد کہتے ہیں وائی از نوائز ڈینجرس فار ہیومن ہیلتھ. کیوں خطرناک ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ جب آپ کو 100 قسم کی بیماریاں اس سے ہو جائیں گے، مینٹل سکنس کا آپ شکار ہو جائیں. آپ سے مراد مینس میں میسز کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو مطلب جو سننے والے ہیں وہ اس سے متاثر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا. ان کو انسومینیا ہو، ان کو ہائپر ٹینشن ہو، ان کو اسٹریس ہو، ان کو بلڈ پریشر ہو، ان کو کیا کہتے ہیں ریسٹ لیسنس ہو. تو 100 طرح سے جب انسان متاثر ہو جائے گا تو پھر الٹیمیٹلی اس کی ہیلتھ دن بدن گرتی چلی جائے گی اور فائنلی وہ ایکسپائر ہو جائے گا. تو اس طرح سے اس کے شدید اثرات ہیں جو وقتی طور پر لگتا ہے ہمیں کہ کچھ نہیں ہے، لیکن ہیں ان کے اثرات بہت ڈیپ. What kind of precautions may reduce noise coming from electronic devices؟ کس طرح سے یہ جو برقی آلات سے جو ہم آوازیں پیدا ہو رہی ہیں، شور بن رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں، ان کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے، وہ کیسے پریکاشنری میجرز جو ہمیں لینے چاہیے. تو انہوں نے ایک دو رپورٹس آپ کے سامنے رکھی ہیں. کچھ ڈیسیبلز کی بات کی ہے، میں انڈائریکٹ بتاؤں گا. تو ہمیں جہاں پہ ہماری پاپولیشن ہے وہاں پہ کتنے ڈیسیبل ہونا چاہیے وائس کے لیول کو، جہاں پہ ہمارے کمرشل ایریاز ہیں ان میں آواز کی شدت کیا ہو، کتنی ڈیسیبلز ہوں، اور پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. ہمارے گورنمنٹ کو کیا رول پلے کرنا ہوگا، ہمیں جو ٹریفک ہے اس کو کس طرح سموتھ کرنا ہوگا کہ وہ وائس جو ٹریفک کے سموتھ نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. یہ ساری جو کریٹ ہو رہی یہ سب ختم ہو، اور ہمیں آفیسز، ہاسپٹلس، ہمارے اکیڈمکس، اچھا اس کے علاوہ ہمارے جو باقی جگہیں ہیں ان پہ ہمیں جو موبائل فون کے کچھ سوک رولز بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. وہاں پہ جا کے، اور اس کے علاوہ ہم دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہیں تو بھی ہمیں جو باتوں کو ہماری کرنے کے انداز ہیں ان میں شائستگی لانی ہوگی، اور وہ شور ہلہ گلہ جو اس ایریا میں بیٹھے باقی لوگوں کو متاثر کرے، اس طرح کی تمام تر چیزوں کو چھوڑنا ہوگا. یہی وہ سارے کے سارے پریکاشنری سٹیپس جو اگر ہم نے لیے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے اس دنیا کو پیس میں بدلنے کے لیے، اپنی سوسائٹی کو، اپنے اطراف کو. کیونکہ یہ صرف جو ہے لوکل لیول پہ نہیں ہے، یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ نہیں ہے، یہ نیشنل لیول تک کی بات ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ریجنل لیول سے بھی اوپر چلا جائے گا اور پھر نیشنل لیول تک پہنچ جائے گا، اور ایون انٹرنیشنل لیول تک کی بھی بات ہے. کیونکہ ساری دنیا اس چیز کو جہاں جہاں فیس کر رہی ہے ان سب کے لیے ایک چیلنج ہے. تو جہاں ہم سب ساتھ مل کے اکٹھے جب اس کے لیے اویئرنیس پیدا کریں گے، اس پہ کام کریں گے، تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ یہ تمام چیزیں خود بخود ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ہم پھر کہیں جا کے رہ رہے ہوں گے ایک پرامن معاشرے میں، ایک پرسکون معاشرے میں، جہاں پہ آوازوں کا شور ہلہ کلہ اس درجہ نہیں ہوگا کہ ہمیں متاثر کرے، کسی طالب علم کو اپنی پڑھائی سے ڈسٹریکٹ کرے، کسی مریض کے درد کو اور اضافہ دے دے. ٹھیک ہے نا. کسی کے سوئے ہوئے کی نیند کو خراب کر لے. ٹھیک ہے نا. راہ چلتے ہوئے راہگیر کو چونکا دے یا اسے ڈرا دے، سہما دے اسے. اس طرح کی چیزوں سے ہم بچ جائیں گے، نکل آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں خیال ہوگا دوسروں کا بھی. تو ہیئر اٹ اینڈس. تھینک یو ویری مچ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. اللہ حافظ.